الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جی ہاں، جس نے فرما بردار کیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 111 اور 112 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہود کی کچھ سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب فرمایا گزشتہ اسباق میں۔ کہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے، کہیں مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ آج کے سبق میں ان کا ایک جھوٹا دعویٰ جو اکثر کم علم اور ان پڑھ لوگوں کے سامنے وہ کیا کرتے تھے، اس کی تردید ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے چونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ ہم پہلی کتابوں کے عالم ہیں، لہٰذا جنت ہماری ہی ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جو ہمارے مذہب کو قبول کرے گا۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے۔ یہودی یہ کہتے تھے جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جیسا کہ اسی پہلے پارے کے آخر میں ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ وہ یوں کہتے تھے یہودی بن جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ، ہدایت پالو گے، کامیابی ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تردید فرمائی، یہاں بھی تردید فرمائی، فرمایا کہ یہ صرف دعوے ہیں، اس دعوے پر دلیل بھی چاہیے، بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ کبھی مانا نہیں جاتا اور دلیل تو ہے کوئی نہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے نام کے ساتھ فلانا نام لگا لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک عملی طور پہ بندہ زیرو ہو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو یہودیوں کے یہ دعوے بہت ہیں۔ ایک مقام پہ انہوں نے یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کہیں فرما رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ لگے گی نہیں، اگر لگی بھی جہنم میں بھیجا بھی گیا تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، پھر ہماری تو جنت ہی جنت ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وقالوا، اور کہا انہوں نے لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل کوئی نہیں ہوگا الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یعنی یہودیوں نے اپنے بارے میں بات کی، عیسائیوں نے اپنے، اللہ نے دونوں کے قول کو اکٹھا ذکر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد کیا ہے، اور رد کئی طریقوں سے کیا۔ پہلا طریقہ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ چاہتا تو ہر ایک ہے نا کہ میں ہی جنت میں جاؤں اور کوئی نہ جائے، لیکن صرف تمنا کرنے سے تو کوئی نہیں جا سکتا نا، جب تک اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں پڑھ جاؤں اور جناب مجھے ڈگری مل جائے اور میں پروفیسر بن جاؤں، لیکن پڑھے کوئی نہیں، بس صرف چاہنے سے تو بندہ نہیں پروفیسر بن جاتا نا۔ گھر بیٹھے کہے کہ جناب میں بالکل بن جاؤں، میرے بالکل دل کرتا ہے کہ جناب میں پروفیسر ہو جاؤں، اور یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جنت میں جانے کا تمنا تو ہر ایک کی ہے، لیکن جنت کے راہ پہ تو چلنا چاہیے نا، راستہ بندہ کوئی اور چلے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکعبہ نہ رسد، کعبہ تو نہیں پہنچے گا کہ این راہ کے تو گیری بترکمانستان اس، جس راہ پہ تو چل رہا ہے ترکمانستان کو جاتا ہے، کعبے کی طرف نہیں جاتا۔ راہ بندہ دوسرا چل پڑے اور کہے کہ میں کعبے کو پہنچ جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ اس سے پہلے ایک واقعہ لکھتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ نے ایک درویش کو طلب کیا، تو درویش بڑا خوش ہوا، بھی موقع مل گیا بادشاہ کے پاس جانے کے لیے، بظاہر بڑا نیک بنا ہوا تھا، اندر سے ریاکار ہی تھا بیچارہ۔ تو اس نے جو کہ جان تھی، ہٹا کٹا تھا، اس نے کہا کوئی دوائی پی لوں۔ ہفتے بعد بادشاہ نے طلب کی ہے تاکہ تھوڑا پیچس وغیرہ لگے، کمزور ہو جاؤں۔ بادشاہ سمجھے کہ بڑا نیک آدمی ہے، عبادت کر کر کے کمزور ہو گیا۔ ساتھی فرماتے ہیں اس نے جو دوائی پی تو ایسے پیچس لگے کہ ٹھیک ہی نہ ہوئی ہے، اور جس دن جانا تھا بادشاہ کے پاس اس دن حضرت صاحب کی میت تیار ہو گئی، فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں جس کو میں نے مغز سمجھا تھا، جس کا مغز ہوتا ہے نا، اس میں گٹھلی کوئی نہیں ہوتی، جس کو میں نے مغز سمجھا تھا کہ سارا اس میں مغز ہی مغز ہے، گٹھلی کوئی نہیں ہے، وہ تو پیاز کی طرح چھلکے پہ چھلکا نکلا ہے، پیاز کی طرح چھلکے پہ چھلکا نکلا ہے، اس کے اندر تو مغز تھا ہی کوئی نہیں، صرف چھلکا ہی چھلکا تھا اور اس میں تھا ہی کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ جو راہ تو نے اختیار کی ہے یہ کعبے کو نہیں جاتا، یہ ترکمانستان کو جاتا ہے، یعنی جو روش تم نے اختیار کی ہے یہ تمہیں رب تک نہیں پہنچائے گی، یہ روش تمہیں کہیں دور ہی لے کر جائے گی۔ جنت جانا چاہتے ہو تو جنت کی راہ تو چلو نا، پھر جناب بندہ کہے کہ میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، راہ کوئی اور اختیار کرے۔ جیسے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کے حالات کو بیان کیا ہے، اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی، اللہ کی آیات کے ساتھ جناب مالی مفاد اور دنیا کی لالچ اور یہ ہوس اور قتل و غارت، یہ سارے کام بندہ کرے اور کہے کہ جنت میں پھر میں نہیں جانا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں،
اور دوسری بات، قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی اس دعوے پر دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے دعویٰ مانا نہیں جاتا۔ برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو، معجزوں کو بھی اسی لیے برہان کہا گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جیب میں ہاتھ ڈالو، باہر نکلا تو روشن، لاٹھی پھینکو تو سانپ بن گئی، اور وہاں فرمایا فَذَانِکَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّکَ، یہ ہیں رب کی طرف سے برہان، یہ ہے رب کی طرف سے تیرے لیے واضح دلیل۔ تو برہان کس کو کہتے ہیں؟ واضح دلیل کو۔ اور قرآن کو اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برہان کہا گیا۔ سورۃ النساء کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے، یعنی قرآن آ گیا ہے۔ قرآن بھی کیا ہے؟ برہان ہے۔ اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی برہان ہے۔ آپ کا کردار اور آپ کی سیرت طیبہ اتنی مقدس اور پاکیزہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن کر آئے ہیں۔ تو برہان کہتے ہیں واضح دلیل۔ قل آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل، یعنی اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں گروپ جائے گا اور فلاں نہیں جائے گا، یہ بات تو غلط ہے، او میں اللہ تمہیں بتاؤں کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا بلا، جی ہاں، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، رب کے حکم کے سامنے جو جھکنے والا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ کرنے والا بن گیا، اللہ کے حکم کے سامنے جس نے اپنا سر جھکا لیا وہی جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا۔ عجیب و غریب حالات ہیں جب بندہ پڑھتا ہے نا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اللہ کا حکم آیا سر جھکا لیا انہوں نے اس کے سامنے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، خیال پیدا ہوا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، نماز کی حالت میں آپ نے اوپر دیکھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جب تو نے چہرہ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا، میں اللہ تیرے چہرے کو دیکھ رہا تھا میرے محبوب، تو نے مجھے کہا تو نہیں، دل کا ارادہ میرے سامنے کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ادھر ہی تیرے قبلے کو پھیر دیتے ہیں جس کو تو محبوب میرے پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے نماز کی حالت میں حکم دے دیا، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ مسجد قبلتین جو مدینہ منورہ گئے انہوں نے دیکھی ہوگی، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے اور ہم پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ جہاں پہ قبلہ تبدیل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا پھیر لے میرے محبوب اپنا چہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا نماز کی حالت میں، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرا، پیچھے پیچھے اصحاب رسول بھی اسی طرح پھر گئے۔ وہ فرمایا جنت جانے کے لیے اتباع رسول اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، چہرہ اللہ کے تابع بندہ کر دے، جیسے اللہ کہے ادھر پھر جائے اور دوسری کوئی رائے اختیار نہ کرے۔ منافقین نے، یہودیوں نے اصحاب رسول سے کہا بھی پہلے تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ بن گیا، یہ کیا چکر ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہ بیت المقدس کی جہت کو جانتے ہیں نہ بیت اللہ کی جہت کے پجاری ہیں، ہم تو رب کے پجاری ہیں، رب ادھر کہے تو ادھر منہ کر لیں گے، رب ادھر کہے تو ادھر منہ کر لیں گے۔ اپنے چہرے کو اللہ کے ہم نے تابع کیا ہوا ہے، جیسے رب کہے گا ہم نے تو ویسا کرنا ہے۔ وہ ایک دن میں اگر ہر نماز میں کہے الگ الگ قبلہ بناؤ ہم وہ بنا لیں گے، ہم تو اللہ کے امر کے تابع ہیں، کسی سائڈ کے تابع ہم نہیں ہیں۔ تو یہی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے جنت میں جانے والے تو وہ ہیں جو میرے حکم کے تابع ہوں۔
جو خواہشات پہ چلنے والے ہوں، مرضی اپنی کرنے والے ہوں اور دعوے جنت کے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی چند دن پہلے ہم نے رات کا جو درس ہوتا ہے سورۃ النور کا، اس میں ہم نے پڑھا مستح کا خرچہ بند کر دیا۔ مستح ابو بکر صدیق کے بھانجے ہیں اور ابو بکر کی کفالت میں تھے، آپ ہی ان کی پرورش کیا کرتے تھے، لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تو مستح نے بھی وہ باتیں کی جو منافقین نے کہی تھیں۔ ابو بکر ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر مستح کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ قرآن نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اے ایمان والو، اے فضیلت والو، ابو بکر جیسے فضل اور بزرگی والوں کو یوں ناراض نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تمہیں یہ بات پسند ہے تم بھی معاف کیا کرو۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی بے ساختہ بول اٹھے، جی یا اللہ مجھے پسند ہے کہ تو مجھے معاف کر، اور خود مستح کو بلا کر کہا اے مستح میں تجھ سے راضی بھی ہوں اور سارا خرچہ تجھے دینے کے لیے تیار بھی ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، حکم ربی آیا، دوسری بات ہی نہ کی، فوراً ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں جنت میں تو وہ جانے والے ہیں جو رب کے حکم کے سامنے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ماننے کے لیے تیار ہوں اور اپنے دنیاوی نقصان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوں۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، اس سے پہلے تو شراب پی جاتی تھی، دعوت کا اہتمام، آخر میں شراب، اور جناب شراب کا دور چل رہا ہے۔ گلی میں آواز آئی، باہر جا کر سنو یار کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ جواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے نیچے رکھ دیا، اور جس کے مٹکے میں پڑا ہوا تھا اس نے مٹکا تک توڑ دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ اتنا بھی نہیں کہا کہ جو خریدی ہوئی ہے یہ تو واپس کر دیں، یہ تو پیسے اپنے واپس دے دیں، کہا جس کو اللہ نے حرام کر دیا جاؤ اب اس کو جانے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی آئے، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کیا آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے، مرد کے لیے تو سونا حرام ہے۔ آپ نے انگوٹھی خود پکڑی، ان کے ہاتھ سے انگلی سے نکالی اور پھینک دی، اور میں آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے، مرد کے لیے تو حرام ہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ نے باقیوں نے کہا اٹھا لے یہ انگوٹھی، جا کے بیچ دینا تو حرام نہیں ہے نا، گھر کی کسی عورت کو پہنا دینا عورتوں کے لیے تو حرام نہیں ہے نا، تیرے لیے حرام ہے۔ صحابی نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے پھینکا ہے میں اس کو اب ہاتھ نہیں لگاتا، میں نہیں ہاتھ لگاتا، کوئی اور اٹھائے تو اٹھا لے جا کے بیچ دے، میں نہیں ہاتھ لگا، یہ آگ کا انگارہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں تو ایسے لوگ جائیں گے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنا چہرہ جھکانے والے ہیں، اور مرضی بندہ اپنی کرے، خواہشات پر چلے اور دعوے جنت کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جی ہاں جس نے فرما بردار کیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہو موحد، وہ اللہ کی توحید کو بھی ماننے والا ہو، کیونکہ توحید کے ایمان کے بغیر تو عمل بیکار ہے اور عمل قبول کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ توحید پر یقین بھی رکھنے والا ہو، اور احسان کی تعریف یہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا نہ کر سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا یقین رکھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ کے حکم کے سامنے چہرے کو جھکانے والا ہو اور دل سے اللہ کی رضا کے لیے عمل کر کے، اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھ کے عمل کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے رب کے ہاں، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ فرمایا جنت چاہتے ہو تو چہرے اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ میں جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام آپ دیکھ لیں مختصر سا،
18واں پارہ شروع سے نکالیں. سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون. آیت نمبر 1 بالکل شروع سے، صفحہ نمبر 309 ہے. صفحہ نمبر 309، 18واں پارہ شروع سے. سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون. پارہ بھی شروع سے ہے، سورت بھی شروع سے ہے. اللہ بتا رہے ہیں یہاں پہ جنت میں کون جائیں گے. دعووں کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گا ایسے نہیں ہوگا. اللہ بتاتے ہیں یہاں پہ کون جنت میں جائیں گے. سنیے جی، ارشاد فرما قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون کامیاب ہوئے جی؟ ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ کا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، دل میں ڈر رکھ کے اللہ کے سامنے عاجز بن کے عبادت کرنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے، غلط کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، گندی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیوں کے. فإنہم غیر ملومین، ان پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور تلاش کرے. فأولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ تو وارث ہیں کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ صفات اختیار کرو. ایمان نمبر 1، خشوع والی نماز نمبر 2، بیہودہ اور لغو کاموں سے اعراض کرنا نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا نمبر 4، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا نمبر 5، اور امانتوں کی حفاظت کرنا نمبر 6، اور وعدوں کی پاسداری کرنا نمبر 7. یہ 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو، تم جنت کے وارث بن جاؤ گے. اور صرف دعویٰ کرنا کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہوا یا عیسائی ہوا. تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، ہاتھو برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. بلا من اسلم وجہہ للہ، جی ہاں، جس نے فرما بردار کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. وہو محسن، اور وہ احسان بھی کرنے والا ہو، اللہ کی توحید کو بھی ماننے والا ہو. فلہ اجرہ عند ربی، بس اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے.